امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ نور خان ایئر بیس اسلام آباد میں ادھر ایک طیارے کی لینڈنگ ہوئی ہے۔ اس طیارے میں کون لوگ تشریف لائے ہیں پاکستان، ان کا تعلق کس ملک سے ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تحفے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تحفہ ان کو کیا حاصل ہوا ہے اس جنگ میں، اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ کی جانب سے مذاکرات میں کون شریک ہو رہا ہے اور ایران کی جانب سے کون شریک ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی ڈیٹیلڈ بات کی جائے گی کہ آبنائے ہرمز کی پابندی کی وجہ سے آنے والے وقت میں کیا کیا بحران شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمایا کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات جن کو حتمی شکل یا جن کو ممکنہ طور پر ممکن بنایا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے ترکیہ، قطر اور ان سعودی عرب میں جا کے مذاکرات کیے ہیں۔ اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کا میزبانی کا شرف ملنے والا پاکستان کو۔ پاکستان کے لیے خطے میں بہت بڑی پذیرائی ہے، اور انڈیا کے لیے بہت بڑی ایک سیاسی یا سفارتی موت ہے، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو اس خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اور انڈیا اب سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات ہونے، جنگ بندی کے حوالے سے بالکل مذاکرات ہو چکے ہیں، اور کتنی دیر کی ابتدا میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایران نے ایٹمی میزائل کی تیاری پہ اور ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کروا دی ہے، جو امریکہ نے قبول کر لی ہے۔ امریکہ نے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ایک تخمینہ لگا کر ان کو ادائیگی کے لیے بھی حامی بھر لی ہے۔ اصل خبر یہ ہے، یعنی کہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اب پہلے مرحلے میں جو ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، یہ کوئی جنگ بندی پائیدار نہیں ہے۔ اب 1 ماہ کے لیے جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ 1 ماہ کی جنگ بندی میں تمام مذاکرات طے پا جائیں گے۔ اصل میں پاکستان نے یہ مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ کلیدی کردار ادا کرنے کے علاوہ صرف دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے جا رہا تھا۔ جوہری حملے کو رکوانے کے لیے بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل وزیر اعظم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران پر جوہری حملہ ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ پاکستان میں بھی ضرور آتے ہیں، خدا نخواستہ۔ اب ایک نور خان ایئر بیس پر ایک امریکی طیارہ لینڈ کیا ہے اسلام آباد میں، اس کو پنڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسلام آباد بھی کہہ سکتے ہیں، یا دونوں کے سنگم پہ سمجھ لیں واقعہ ہے۔ اور یہ طیارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیو وٹکوف جو نمائندہ مشرق وسطیٰ ہیں، اور جیرڈ کشنر جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان سے کافی اویئرنس رکھتے ہیں۔ ایم بی ایس کے ذاتی دوست ہیں محمد بن سلمان کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی قربت کی وجہ بھی جیرڈ کشنر ہے۔ اب یہ لوگ اگر آ جاتے ہیں تو اگر آ گئے ہیں، اب جو ہے ایران کی طرف سے کون لوگ شامل ہونے کی توقع ہے، یا جس وقت آپ یہ سن رہے ہوں گے اس وقت مذاکرات انشاءاللہ شروع ہو گئے ہوں گے، اس میں باقر کالیباف یہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ تشریف لا رہے ہیں، اور ایرانی صدر جو ہیں مسعود پشکیان وہ بھی ان کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جو جے ڈی وینس ہیں امریکی نائب صدر، وہ بھی پاکستان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ وہ ان تمام مذاکرات کو حتمی شکل دیں گے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس مذاکرات کے گرنٹر کے طور پر سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور پاکستان اکٹھے ہیں،
چائنا اور رشیا کی حمایت بھی ان مذاکرات کو حاصل ہے۔ ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب کسی صورت بھی ایران پر اسرائیل یا امریکہ جو ہے دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی اگر یہ معاملہ طے پا جاتے ہیں تو دنیا میں پاکستان کو جو پذیرائی ملے گی سفارتی طور پر اور مطلب اخلاقی طور پر، اس کا شاید جو ہے وہ نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کرائی تھی، پر آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان ان کے درمیان جنگ بندی کرواتا ہے تو پاکستان کا قد کدھر دیکھا جائے گا دنیا میں۔ جے ڈی وینس کا تھوڑا سا کردار مشکوک سمجھا جائے گا، کیونکہ جے ڈی وینس 10 مئی کو جو حملہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے پاکستان پر، یا 10 مئی سے پہلے 22 اپریل سے حملے شروع کر دیے گئے تھے، تو جے ڈی وینس اس وقت امریکی دورے پہ بھارتی دورے پہ تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جے ڈی وینس کو نریندر مودی اور ان کی ٹیم نے لوپ میں لیا تھا۔ تو جے ڈی وینس اگر ان مذاکرات میں آتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے کچھ تحفظات شاید پائے جائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔